السلام علیکم، نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت سے یہ بیان سنتے ہیں۔ بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک نے بڑی صاف صاف بات کی ہے اور اللہ پاک کی کوئی بات بھی دوگلی نہیں ہوتی، ساری باتیں صاف ہوتی ہیں، لیکن یہ ایسی صاف ستھری بات ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مجھ سے لفظ میرے اپنے ہیں کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کی تابع داری کرو، تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ عام انسان حتیٰ کہ بعض پڑھے لکھے بھی دوستوں یاروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں یار بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ کیچن، اللہ ہی معاف کرے تو کرے، ان تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر گناہ معاف کرنے کے لیے، معاف کرانے کے لیے، بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے کبھی چلے جاتے ہیں پاک پتن، 5 محرم کو دروازہ کھلتا ہے، اس میں سے گزر کے جان چھوٹ گئی، اور اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا سفر بھی اس جہالت کے لیے وہ کرے گا، اور اس سفر میں بھی اتنے گناہ ہوتے ہیں کہ آپ اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ گناہ بخشوانے کے لیے جو سفر ہو رہا ہے اس میں بھی گناہ ہے، اور وہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی بنیاد نبی کی نافرمانی پر ہے، اور نبی کی نافرمانی میں کوئی بڑے سے بڑا کام بھی کرنے سے ثواب تو درکنار، اس کو اچھا کام بھی نہیں کہا جا سکتا۔ میں آپ بڑے بڑے علماء، فقہاء، مفسرین، محدثین، سب کی گناہوں کو بخشوانے کی آرزو اور خواہش ہے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بخش لے، یا یہ نہ کہے کہ یار گناہ میں بخشن کی کوئی سبیل ہو جائے تو بڑی چنگی کا، کوئی رستہ لب دے تلاش کرتا آدمی، ہر آدمی۔ تو گناہ کو بخشوانے کا کتنا آسان اور صاف ستھرا طریقہ ہے، فتبعونی، میری تابع داری کرو۔ جب ہم نے یہ محسوس کر لیا کہ گناہ بخشے بغیر ہمارا آگے گزر نہیں ہے، معافی ملے بغیر ہم اس خوبصورت جگہ میں نہیں جا سکتے جسے جنت کہتے ہیں، تو پھر عمل کے لیے بھی اس خوبصورت جگہ میں جانے کی تیاری بھی تو ہونی چاہیے۔ کراچی جانا ہو، کسی کی تیاری کرتے ہیں، خصوصاً گرمیوں کا موسم ہو تو وہ پارلر کی، بیوٹی پارلر نہیں تو اسی پارلر کی ٹکٹ لیں گے۔ بیوٹی پارلر کی ٹکٹ تو عام مل جاتی ہے، اسی پارلر کی ٹکٹ رشوت دے کے لی جاتی ہے۔ ہاں ریلوے والے اس کی بھی رشوت لیتے ہیں، وہ نہیں، وہ ریلوے گارڈ معلوم ہوتا ہے، خود ہی 5 روپے فی پھیرا چکر لگانے والا، مزدوری کرنے والا، وہ صبح سے لے کے شام تک گاڑیوں کی
سیٹوں کی ریزرویشن میں اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ ہائی کورٹ کا جج مہینے کے بعد اتنے پیسے نہیں دیتا. یومی آمدنی اس کی تقریباً 500 روپیہ ہوتی ہے کم از کم. یہ جو صرف اس کے حصے میں آتا ہے، اور جو وہ بانٹتا ہے وہ اگر ملائیں تو واہ، فاروق لغاری کے ٹیچر مارکے اتنا خرچ ہو جائے گا. پشاور جانا ہو، بڑی احتیاط، بڑے سفر کی تیاری، بڑا ساز و سامان، خرید و فروخت. اور اگر کہیں وہ ٹھنڈے جنگل میں جانا ہو تو گرم کپڑے، اہتمام. کوئی کام دنیا میں ایسا نہیں جس کا ہم لوگ اہتمام نہ کرتے. تو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ جنت، معافی، اللہ کی رضا بغیر محنت کے اور تیاری کے اور اہتمام کے بغیر نہیں ملے گی، تو پھر نہ کرنے کی وجہ، تیاری نہ کرنے کی وجہ یا غفلت یا عدم اعتماد، یا یوں کہہ لیجیے یقین کی کمی، یا یقین کی کمی یا غفلت. یقین کی کمی ہے تب بھی ہلاکت، غفلت ہے تب بھی ہلاکت. میں نے غالباً یہاں کسی جمعے میں یہ بتایا ہے، بخشش کے تو اللہ پاک نے بڑے بڑے طریقے بتائے، بڑے راستے کھول رکھے. مثلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن کے گھر سے گزرے تو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ضعیف بھی ہوں، کمزور بھی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اپنے ذوق اور پیری کے باوجود کرتی رہوں اور مجھے اجر ملتا رہے. سوال تو ایک بڑھیا نے کیا نا، لیکن اب اجر لینے والا ہم میں سے ہر ایک آدمی اجر لے سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ، 100 ارب غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا. اب آپ غیر عرب اور عرب کے غلاموں میں اور انسانوں میں جو فرق ہے اس کو نہیں جانتے. عرب وفادار ہوتا ہے، بہادر ہے، دلیر ہے، مہمان نواز ہے، خدمت گزار ہے، آخری لمحوں پر بھی مالک پر قربان ہو جاتا ہے. اجمی جہاں سے پیسہ ملا سازش کا بادشاہ ہے، ایرانی، رومی، عراقی، دیکھ لیجیے. 2 شہر اور ہیں جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یمن اور شام. اللہ مبارک لنا فی یمننا و فی شامنا، یا اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. وہاں برکت بے شک ہے، لیکن وہاں کے لوگوں کی شریف عربوں جیسی نہیں فرمایا شامی غلام، عراقی غلام، ایرانی غلام، افریقی غلام، حبشی غلام، نہیں. 100 عرب غلام آزاد کرے، جتنا اجر اس میں ملے گا اتنا اجر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے میں ملے گا. یہ اپنی چچا بہن ام ہانی کے لیے فرمایا. پھر فرمایا 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو تو 100 عربی گھوڑے اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اجر ملے گا. اور جو گھوڑے پر چڑھنے والے لوگ ہیں، جو گھوڑ سوار ہیں، ان سے پوچھیے عربی گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کے بعد لطف کیا آتا ہے. میں نے زندگی میں ایک دفعہ 9-10 میل سفر کیا گھوڑے پر، ایسے گھوڑے پر. ویسے تو الحمدللہ بہت سفر کیا. اس کی جو چھلانگ ہے نا وہ آپ کے گھوڑے سے جوڑی ہے. یہ جو پاکستانی ٹٹو ہے نا، ہمارے ہاں حیدرآباد،
کا گھوڑا بہت مشہور ہے کہ اس کا سم چھوٹا، گول، گرفت اور جمپ اچھا ہوتا ہے، بہت مشہور ہے۔ بڑے شوق سے گھوڑے والے لوگ جو گھوڑے رکھنا اس دور میں بھی تجاروں کے باوجود گھوڑا رکھتے ہیں اور گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، وہ حیدرآباد والا گھوڑا بہت پسند کرتے ہیں۔ اکثر کمیت رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے۔ گھوڑے کا ذکر آ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ جی یزید دا جڑا گھوڑا ہائی تھا وہ ابلک ہائی نا مراد۔ خود ان بے وقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ بدر کے میدان میں فرشتے جن گھوڑے کی صورت میں جانوروں پر سوار ہو کے آئے تھے وہ بھی ابلک تھے۔ ابلک جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہ جڑا ڈب کھڑوا ہو گئے، جنہیں ڈب ہونے، کہیں ساوے، چٹے، کالے، رتے، چٹے، جسم پر مختلف دھبے اور داغ ہوتے ہیں، وہ ابلک کہلاتا ہے۔ یعنی ماں کوئی اور، باپ کوئی اور، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی افسانہ ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ معاف کرے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابلک گھوڑے کو پسند فرمایا۔ اللہ معاف کرے، غلط ہو تو اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ورنہ وہ غزوہ بدر میں فرشتوں کا ابلک گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے آنا یہ تو بالکل مسلم ہے۔ اور یہاں ہمارے ملکانی کان پہ ہاتھ رکھے نا تو کوکڑا چھکی آدن سے یزید دا گھوڑا ابلک کا نام مراد۔ ابلک گھوڑے کو ملا پسند نہیں کرے نا، ازما ہوتا یک رنگے گھوڑے کو پسند کرے نا۔ ابلک گھوڑا عام طور پہ بہت اچھا ہوتا ہے اور یک رنگے گھوڑے کوئی اچھا ہوتا ہے۔ گھوڑیاں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ خیر، اور فرمایا 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھو تو 100 سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، 100 غلام، 100 گھوڑے اور 100 اونٹ فاروق الغاری بھی نہیں خرید سکتا۔ غلام مصطفیٰ جتوئی پاکستان کا سب سے بڑا موذی جاگیردار ہے، 1,52,000 ایکڑ زمین ہے اس حدیث کی، 30,000 ایکڑ حکومت کی اس کے قبضے میں، وہ دیتا نہیں ہے۔ حکومت کسی حکومت کو جرت نہیں کہ اسے چھین سکے۔ ضیاء الحق نے کوشش کی، چھٹی ہو گئی۔ وہ بھی نہیں خرید سکتا۔ 100 عرب غلام، 100 گھوڑے، عربی گھوڑے اور 100 سرخ اونٹ۔ مڑے چے نا یہ جڑے سارے ریڑیاں جتے پہن یا بعض لوگ خود جوئی کھڑے ہیں، یہ مڑے چے ہیں۔ یہاں جو آپ کو ریڑیوں میں نظر آتی ہیں نا سامان ڈھونے والے، یہ تیسرے درجے کے اونٹ ہیں۔ جو اونٹ مارا بنتا ہے نا، جس کو ملتانی میں مارا یاد ہے، اگر مارے تو چل دیکھو، مشہور ہی میں ہے محاورہ، تعریف جی انتہا کہ پانی کا پیالہ بھر کے جو بہ ہونے مٹی سی کوئی نا مارے سے سوار آدھے۔ بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیں ان تمام جانوروں، انسانوں کے اتنے قیمتی چیز کے عوض کیا پڑھنا پڑتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو، کم لو ما بین السماء والارض، زمین آسمان کے مابین جتنا خلا ہے یہ اللہ کی رحمت اور مہربانیوں سے بھر جائے۔ آپ بھر کے دکھائیں۔ فتبعونی، نبی کی اس ایک بات پر عمل کرنے سے اتنا اجر ملتا ہے جس کو کوئی انتہا نہیں۔ پورے دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو اتنی قیمت کی چیزیں خریدے اس دور میں خصوصاً۔
یہ اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، اللہ رحم کرے، اللہ اس کم وقت کو بھی ہدایت دے. یہ عابدہ حسین ننگلی لونڈیا فخر امام کی بیوی 4 لاکھ کا گھوڑا بکتا ہے. اس کا ہارس فارم ہے. یہ ریس کھیلنے والے گھوڑے اور بچے وہاں تیار ہوتے ہیں. 4 لاکھ کا ایک گھوڑا بکتا ہے. یہ عربی النسل گھوڑے. آپ اندازہ لگائیے ایک گھوڑے کی قیمت یہ ہے. اونٹ جائیے کسی زمیندار کے پاس، اب بھی اگر اونٹ اس نے رکھا ہوا پالا ہوا ہے تو اسے کہیے صحیح نہیں ہوتے میں کوئی ہو چاہ آگے سونا معاف کرائے اور رستہ ہی گھر ون جنوں آئے ہو نہیں ونو نہیں دیتا. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں کتنی بڑی نعمت ملتی ہے، کتنی بڑی نعمت آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. لیکن ہماری غفلت، ہمارے یقین کی کمی ہمیں اس نعمت کی طرف آنے نہیں دیتی. ایک اور بات آپ اندازہ لگائیں، میں غالباً پچھلے سے پچھلے جیون میں نے سنایا، اس مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں. ثواب اور اجر ہے دہرانے میں، پڑھنے میں، بیان کرنے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت تمیم داری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قال، جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد، 10 مرتبہ یہ پڑھے 40,000 نیکیاں ملیں گی. نفلی اعمال میں اس کے مقابلے میں کون سا عمل ہے مجھے بتائیے. نفلی نماز کے بڑے ثواب ہیں، قرآن مجید پڑھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. 1 حرف پر 1 نیکی. رمضان پاک 1 حرف پر 70 نیکیاں. اضعاف مضاعفہ بھی ہو جاتا ہے. لیکن عام سال میں، عام حالات میں اللہ پاک کے نبی نے اپنی امت پر احسان فرمایا اور اللہ کی مرضی سے یہ نقل کیا اور یہ بیان فرمایا. اللہ کی پسند کے عین مطابق ہے کہ اس کا نام نامی، اس میں گرامی اتنی خوبصورت ترکیب سے ادا کیا جائے تو اللہ کی رضا اس میں بڑی شامل ہو جاتی. کیسا اس میں ایک کہنا تو نہیں چاہیے، یوں کہیے کہ اس میں یہ مقفع و مسجع عبارت ہے، جسے آج کل کہتے ہیں شعری انداز یا کہتے ہیں ردم. لا الہ الا اللہ واحدا احدا صمدا، کیا ترکیب ہے. ایک ہے، اکیلا ہے، ایسی ذات ہے جس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، اور ایسی ذات ہے جس کا کام ہمارے بغیر اٹکتا نہیں. لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اس کی بیوی یا نہ اس کا لڑکا. اب غور فرمائیے، لڑکا بیٹا باپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے. جو آدمی یہ کہے کہ کوئی بھی نبی اللہ کے جسم میں سے ہے، اللہ کی ذات میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے. اللہ باپ کو نفی فرما رہے ہیں لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا. یہ سورہ جن میں یہ آیت کا ٹکڑا موجود ہے. آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی. یہاں ہمارے جاہلوں نے، ان پڑھ مولوی اس پروپیگنڈے کی روٹی کھاتا ہے. اور صحیح شادانہ شہید ہوئے 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 چھا باولک ہوئے ہوئے ہوئے. ایک چھوکرا مردہ پہ آئی، ان کی ماں آئی روندی روندی، ان کی ماں روندی روندی آئی، آگ لگی شاہ باولک بڑا پوچن مردے ہکو ایک لوندھیاں دا بالم. شاہ بھاؤ لگ گئے، ان کو پھوکا مارے، آخر اوے اٹھی، اٹھی بیٹھ گئے.
بیماری کہیں سب کچھ ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے آپ کی گود میں اللہ کے ہاں چلے گئے، ایک کو بھی نہیں اٹھایا. بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، یقین کی کمی ہے، غفلت ہے. شیطان نے غفلت کا پردہ عقل پر اور دل پر رکھ دیا ہے، ڈال دیا ہے، چپکا دیا ہے پردہ. اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری کائنات سے بہتر انسان اور بہتر ذات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کا لونڈیاں دا بال نہ بچیا، حضور کا لونڈیاں دا بال نہ بچیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 4 سال کے ہو گئے، کوئی بچہ اتنی عمر کو نہیں پہنچا، اچھلتا کودتا کھیلتا ہنستا گھر میں. 4 سال کا بچہ گھر کی رونق ہوتا ہے. ماں کے دل کی تمام آرزوئیں تمنائیں اس میں منعکس ہو جاتی ہیں، مرتگل ہو جاتی ہیں. وہ اس کی نگاہ میں عجیب مستقبل کا منظر اس کی نگاہ میں ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں اٹھایا اور حضور کی جھولی میں روح پرواز کر گئی. آنکھ کے آنسو نکل آئے، ابل پڑا چشمہ. کافی دیر تک روتے رہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اب انت تب کی، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمانے لگے رونا تو محبت کی علامت ہے، چیخو پکار جائز نہیں ہے، رونے میں کوئی عیب نہیں. بین کرنے غلط ہے، پیٹنا چیخنا چلانا یہ غلط ہے. اور پھر بیٹے کو، بیٹا مرا ہوا ہے، اس کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ابراہیم انی بفراقک لمحزون، بیٹا میں تمہاری جدائی میں بہت غمگین ہوں. یہ نبی کا حال ہے. 1 کروڑ 10 ارب بہاولہ زکریا محمد رسول اللہ کے قدموں کی دھول، کیا حیثیت چاہیے تھی. ہمارے بزرگ ہیں، نبی کے سامنے کون کس کا چراغ جلاؤ گے؟ کون ٹھہر سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بلندی اور آپ کی بزرگی کے سامنے کس کا دیا جل سکتا ہے؟ وہاں کچھ نہیں ہوا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے مارے. یحیی و یمیت، یا تو یہ اللہ نے نازل نہ کی ہوتی ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے کہ موت اللہ کے قبضے میں ہے، حیات اللہ کے قبضے میں ہے. مرے ہوئے کو زندہ کر دینا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور زندہ کو مار دینا یہ بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور کسی کے قبضے میں نہیں. یہ قبروں والے جتنے ہیں، جتنے پاکستان میں یہ قبروں کے قبے مقبرے اور ڈیرے بنے ہوئے ہیں، یہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں مذاق نال شرعی کی ہمیشہ آدھا آدھی آدھا 20 سال جو بیمار ہاں، پہلی گال کہ ہے ونجو کہیں کوئی شفا دا ٹوٹا ہوئے کہ نہ کھلے دے. حضرت بہاولہ شاہ رکن الدین عالم وہ بھی بےمان کے رہ جانا کبا بڑا ہوئے. نہیں شاہ شمع سبزواری راضی ہے، بےمان اول درجے کا ابلیس ہے. لوگوں کو مشکل کی سا بڑائی وجہ ہے. اس قوم کا کوئی مذہب ہے، کوئی دین ہے، کوئی رخ ہے. ملتان پیری پورے آدھن جتنی پیرن سارے جمع سیون میں کوئی شفا چلے من. یہ اللہ کی مرضی کوئی نہیں کہ کچھ ڈوڑا نہیں کر سکتے. کہ اللہ کی مرضی ہے مٹی میں شفا کھاتے. میں آپ کو اس مٹی میں شفا ڈالنے کا واقعہ سناتا ہوں. گجرات میں ہمارے ابا مرحوم کے دوست حکیم محمد عبد الرحیم جمیل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے، ان کا علاج بہت مشہور تھا کہ پیش اس کا علاج حکیم صاحب کے پاس بہت اچھا ہے. دور دراز سے لوگ آتے شفا پا کے چلے جاتے، اللہ ان کو شفا دیتا. پوڑیاں وہ انتہائی مریض کو 3 پوڑیاں دیتے کہ ایک اب کھا لو یہی میرے سامنے، ایک گھر جا کے کھانا،
ضرورت پڑی تو دوسری کھانا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، رکھ لینا پاس، پھر کسی وقت کسی کے کام آ جائے۔ ایک مریض اللہ پاک نے ان کے یہاں بھیج دیا جو ان حکیم صاحب کی طب کا امتحان بن گیا ہے۔ حکیم صاحب نے 1 پڑی، 2 پڑیاں، 3 پڑیاں، 4 پڑیاں، 5 پڑیاں، 6 پڑیاں، 7 پڑیاں اس کو کھلا دی، 10 سے مس نہیں ہوا۔ پھر حکیم صاحب کے پاس آیا اور درد سے کراہنے لگا اور اپنی حالت پر بہت رویا۔ حکیم صاحب چپ کر کے اٹھے، گھر چلے گئے اور وہاں جا کے بیٹھ کے اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میں نے کچھ نہیں آؤں، یا اللہ میں نے کچھ نہیں آؤں، میرا امتحان نہ رہے، میں امتحان کے قابل نہیں، میں نے معاف کر دے۔ یہ کوئلے کی راکھ ہوتی ہے نا سفید رنگ کی ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے وہ راکھی رنگ کی، ایک ہوتی ہے سفید رنگ کی راکھ، وہ کوئلے کے اوپر سے اٹھائی اور اس کی پڑیا بنائی۔ کہا اللہ میاں شفا دینے والا تمہیں، میرے کو کچھ نہیں ہے، میں دین لگے ایسے بھی شفا پا دے۔ روئے، گریا کیا اللہ کے سامنے، گر گڑائے، اللہ پاک کو رحم آ گیا، مہربانی فرما دی۔ اس مریض نے گھر جا کے وہ پڑیا کھائی اور ہمیشہ کبھی اچھا بھلا ہو گیا۔ ہفتے کے بعد آیا ہنستا کھیلتا مسکراتا، کہنے لگا کہ انسان 7 پڑیاں نے کچھ نہیں کیتا، 8ویں پڑی نے کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا کملیا پڑی نے نہیں کیتا ہے، وہ نہیں کیتا ہی پوڑی قادر کے پہلیاں 2 پڑیاں کر دی، یہ اللہ نے شفا وچ پائی ہے تو کم ہویا، انج نہیں ہوندا۔ یقین اور غفلت کو دور کرنے کی یہ سب سے خوبصورت دنیا میں جو مثال میری عقل میں آئی ہے وہ یہ، یہاں نشر ہسپتال کا واقعہ ہے کہ جس کے 2 مریض بڑے خوفناک انتہا تک پہنچی ہوئی، ایک کو ٹیکہ لگایا وہ ٹھیک ہو گیا، دوسرے کو لگایا وہ مر گیا۔ مارتا کون ہے؟ زندہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کی ڈیوٹی ہے، بھاؤلا کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ لیکن لطیفہ مشہور ہے کہ ایک مراسی نے اپنی زنانی نو آخیا اچھا تینوں لگے کھچیوں یار نہیں آتا، کیا کہتے کروں باہر نکل گیا، آوارہ گردی کر کے رول کے جہان سارے چکر لا کے شام کو آیا تو گھر میں آتے روٹی پکی ہو جی، روٹی کھاسا تو چلو، اگو آیا تو زال اتنا ہی بیٹھی ہے جسے چھوڑ گیا۔ انہیں آخیا خیر ہے یعنی تو جو آ گیا میں تو گھنے یار نہیں آلا، میں انہیں انتظار بیٹھیاں کڈن آندے۔ اجن بھی آیا کوئی نہیں جرا میں کو کٹیو چھکے۔ آپ یہ سوچ لیں کہ ان بزرگوں کے متعلق ایسی باتیں منسوب کرنا یہ ان بزرگوں کی اللہ کے بندوں کی توہین ہے۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ والی طاقت ان میں نہیں ہے۔ یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ یقین نہیں پیدا کرنا کہ ان میں اللہ والی طاقت ہے۔ اللہ والی طاقت ان میں ہوتی تو یہ مرتے کیوں؟ اللہ تو حی و قیوم ہے، تو ان میں بھی جو حی و قیوم والی صفت آنی چاہیے تھی۔ یہاں تو یہ حال ہے مر جائے وہ پھوکا نکل بنے کہ ول مکھی نہیں اڑا سکتا منہ۔ ہم تو بھائی اپنے گھر کی مثال دیں گے، ابا جی مرحوم کا انتقال ہوا تو ان کا منہ ہم نے خود باندھا، کھلا تھا باندھ دیا، انگوٹھے دونوں ملا کے باندھ دیا کہ ٹانگیں پھیل نہ جائے، ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ یا کاؤلہ صاحب اسے کچھ ہوتا پھر جگہ اپنی آپ کٹھا کرے جینے جی کا کٹھا کرے نا کون کیوں نہ کی تو منہ آپ بند کرے نا کو ساریاں دواواں جہان دیا کھوا چھوڑیاں، ایلوپیتھی، یونانی، ہومیوپیتھک، ایک آریو ویدک کا نسخہ لاہور سے بھی آیا تھا۔ شاہ عالم مارکیٹ میں آریو ویدک کی ایک دکان تھی بہت بڑی، وہ آریو ویدک کے انداز کا علاج کرتے، نیپال میں اب بھی وہ علاج ہوتا ہے۔
یہ بدھسٹ وہی علاج کرتے ہیں تقریباً، وہ جنگلی جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہیں ہو سکا۔ اور والد صاحب مرحوم آخری وقت میں بہانے میں خون کے 2 کھڑے آئے، حکیم صاحب نے کہا کہ جگر کٹ گیا، کیا کر سکے حکیم اور ڈاکٹر؟ اور کیا معلوم کس کس بڑے کی موت کس طرح ہوئی ہے، یہ تو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں نا۔ یہ جو تمہارے جتنے پاکستان کے مشکل کشا ہیں، جتنے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، استغفر اللہ، وہ تو نہیں ہے، نہ انہوں نے زندگی میں کبھی کہا، نہ اس کی ڈیمانڈ کی اور نہ اس کا دعویٰ کیا۔ لوگوں نے جتنے مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یہ سارے مل کے میں کو ایک دھی چلے ہوں، پوتر سے ایک پاسے رہ گیا، دھی چلے ہوں، یہ کیا نہیں نہ کوئی ڈپو ہولڈر ہے، اللہ صحیح نہ کو اسسٹنٹ بنایا اپنا، کہیں نہ کو ڈپو الاٹ کی چین دھیاں نے پوچھ لے لوگوں کو دے نہ کیوں لے دے تو میں ڈال کو شریکہ ہی نے اے لاہور آدھے راول پنڈیا لے او بری بری ایمان بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، آہا وہی نہیں دینا آدھے نا عورت بنیے، ہائے 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 ہائے، یہ تو مرنا ہے، سارا فساد تھا یہی کرے والو نورا کا ٹکے اٹھا، جی میری رن ہوئے ٹکے بے کو نورا تھا، وہ اجن میری ہے، اتنی ہوش نہیں آتی میری تو نہیں رہی، اب تو جس کے پاس 9 راتیں رہی ہیں 10 بھی وہی رہے۔ یا نہیں وہ ایک گال نہیں، وہ بھی گال ہے، میں کہ بھائی گال کیا ہے، میں کہا میں ہاتھ چلاواں تیری ذال کو تو مندے کڑھے نے، میں کو آدھے بدماش ہے، داڑھی والا ہے بدماش ہے، مولوی ٹھیک ہے بدماشی کریں دے تے وہ جتنا بھیجی ہے 9 رات بہان کی جیتا وہ دے دے سن دے جاگ دے بلیں دے چوال او ٹھیک ہے کہ جو نہ سن دے نہ جاگ دے نہ بلیں دے نہ کھان دے نہ پی دے کہ اے کیا کرنے دیا ہوتا اے جو کیڑا گھن کے رہی ہے نا بھی اے کچھ کرے دے، ہاں پوچھر دیں دے گھی دیں دے، یہ سوچنے کی بات ہے، سوچیں اس کو۔ یقین کی کمی اور غفلت کا نتیجہ یہ ہے، ہماری غفلت، ہمارے یقین میں کمی، اللہ کی ذات پر اعتقاد میں بے یقینی ہے کہ ہم اپنی بیویوں بہنوں بیٹیوں بچیوں بچوں کو قبروں پر بھیجتے ہیں کہ جاؤ ڈپو کھلا پڑے وہاں سے کہنا ہو، یہ ڈپو ہولڈر نہیں ہے، اللہ نے ان کو کچھ نہیں دیا ہے اس معاملے میں، یہ اللہ کی اپنی ڈیوٹی اس نے بھر رکھا ہے، سب کچھ اس کے پاس۔ یہاں لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکی دے، وہ یہاں لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکا دے، جس کو چاہے جوڑا دے دے اکٹھے، 2 لڑکیاں 2 لڑکے، 1 لڑکا 1 لڑکی اکٹھے دے دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہے کیا بنا دے، بانج، پنجابی کہتے ہیں سنگ۔ ہمارا معاشرہ تو اتنا گندا ناپاک اور مکروہ معاشرہ ہے۔ کل اخبار کی خبر تھی کہ ایک لڑکے نے لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے بیوی کو طلاق دے دی، تو کڑیاں جمنی ہیں۔ اس گدھے کو، اس خوبصورت جانور کو، تہذیب جدید کے اس 2 پاؤں پر چلنے والے جانور کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کے قبضے میں نہ لڑکی جننا ہے نہ لڑکا جننا، یہ اللہ کے قبضے میں ہے، جو چاہے دے۔ اور یہ اس کی اللہ کے یقین پر، اللہ کی ذات پر یقین میں کمی کی وجہ سے اس خبیث نے ایسا کیا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں کے ماحول میں یہ بھائی مسلمانوں کا ماحول نہیں ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، ہمارا معاشرہ غیر اسلامی ہے، کافرانہ، ہندوانہ، یہودیانہ، عیسائیوں جیسا معاشرہ ہمارا۔ آپ کو یہ ماننا ہوگا
نہیں مانے گا تو جائیے اپنے محلے میں چیک کیجیے اپنے آپ کو. سب سے پہلے اپنے گھر پر چیک رکھیے کیا ہوتا ہے گھر میں. رات 2 بجے تک VCR دیکھنا یہ اسلامی معاشرے کی علامت ہے. گندی گفتگو، سیکسی جنسی گفتگو، ہر وقت انسان پر سیکس کا بھوت مسلط رہے، کیا یہ انسانی اور اسلامی معاشرے کا ایک علامتی سمبل ہے، نمونہ ہے یہ؟ آخر یہ اس کو کیا کہیں گے؟ ہر وقت اسی فکر میں لگا رہا ہے کہ میں جناب بہت اچھا ہوں، ہینڈسم ہوں، اور میں لڑکیوں کو بہت اچھا لگتا ہوں. لڑکی یہ تلاش کرے میں لڑکوں کو بہت اچھی لگتی ہوں، اور وہ بناؤ سنگار اور ویل ڈریسڈ اور اپ ٹو ڈیٹ سڑک پر گھومتی ہے. لڑکے پسند کریں، مذاق کریں تو خوش ہوتی ہے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ یو ہیو بیوٹی آئی لو یو، وہ یوں کہے تو اور زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اگر وہ اٹھائے تو ناراض ہوتی ہے. بھئی اٹھانے تک تو سامان تم نے مہیا کیا، اب اگر کوئی اٹھا لے گا تو روتی کیوں ہے؟ اب یہ الو کا پٹھا خبیث قانون، یہ ذلیل اور رسوائے زمانہ قانون، یہ ناپاک خبیث اور خسیس قانون، ذلیل و اعظم قانون، اس کو قانون کہنا قانون کے لفظ کی توہین ہے. یہ یہاں تک کیوں پہنچاتا ہے؟ کیوں یہ تمنا پیدا کرتا ہے کہ مکھن کو آگ کے پاس رکھ اور گیا یو شٹ اپ. خبردار دیکھو مسٹر مکھن تم پگھلنا نہیں. اچھا واہ واہ قانون، واہ قانون، واہ لعنت خدا ری چلے اچے دہاں جہانا چلے بناونا لے اچے چلے پاکستانی قانون نافذ کرنا لے اچے. آہ تھو تم پر. پہلے یہ سبق پڑھاتے ہو کہ گھر سے بن سنور کے نکلے، بال کٹوائے، دوپٹہ اتار لے، ایک دھجی سی گلے سے دے کے تخت تک لٹکا لے، خوشبو میں بس کے نکلے. سڑک کے چولہے کے ایویں لگے جی انار کری لا شو پیس پہ دے، یا لبرٹی مارکیٹ جی کو دکان کو پیر لا کے نہ ٹریا نہیں کہ بھل جاؤں دکان کو بڑھ بنے تو رو دے کیوں؟ دکان تو آپ دکھائی دے، بوہا ہوں آپ کھولے وے، ڈیکوریشن ہوں آپ کیچی وے، اور ہی واسطے کیچی ہے نا کہ انہیں کو گاہک بڑھے. آپ بتائیے نا، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، یہ کافروں جیسا معاشرہ ہے. اعمال کافروں جیسے ہیں، یہودیوں جیسے، عیسائیوں جیسے، ہندوؤں جیسے، سکھوں جیسے قبول کر چکے ہیں. وہی اس دور میں ہم پاکستانیوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بد نصیبوں نے یہ معاشرہ قبول کر لیا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے. شربت بنایا ایک گلاس کے برابر جتنا میٹھا ہو سکتا ہے وہ گلاس میں ڈال دیا، پیمانہ ہے. دکاندار پہ جا کے دیکھیے وہ جو بوتل کے اوپر وہ پیتل کا ڈھکن ہوتا ہے نا، اسی ڈھکن میں شربت ڈالتے ہیں، وہ اندازہ بن گیا کہ اس سے گلاس میٹھا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے. اب اگر اس گلاس میں ایک جگ پانی ڈال دیا جائے تو وہ شربت تو نہیں رہے گا، کچھ اور بن جائے. کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کاہے کے لیے پڑھا؟ اس لیے پڑھا کہ ماضی کے جتنے اعمال بد، اعمال خبیثہ، گندے کام ہو چکے وہ اس کے پڑھنے سے معاف ہو جائیں گے. ہو گئے معاف، مسلمان ہو گیا. قرآن کریم میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے، جو آدمی کفر سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ یوں ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ابھی پیدا ہوا ہو. جس طرح وہ پاک ہوتا ہے گناہوں سے، اس طرح یہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. بالکل مان لیا. اب گناہوں سے پاک تو ہو گیا برتن، اب اس برتن میں پھر زنا، چوری، شراب، ڈاکہ، قتل، اغوا، جھوٹ، بدماشی، حرام خوری، سود اور بے پردگی، بے حیائی، گناہ کی دعوت، ویلکم. یعنی کتا بھی اس کتیا کو دیکھ کے زبان باہر نکال دے گا. اتنی لذیذ شکل و صورت کے ساتھ وہ بازار میں آتی ہے کہ حیوان بھی اس کو چاٹنے کو چاہتا ہے.
یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کیا یہ اس کا حصہ ہے؟ برتن تو پاک ہو گیا اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، سبحان اللہ، جنت میں داخل ہونے کا پروگرام تو مل گیا، بہت بڑا ماٹو مل گیا، بہت خوبصورت راستہ مل گیا، لیکن اس راستے میں اب فنا کے گوکھرو پھیلانا کیا یہ اس کلمے کا حصہ ہے؟ یہ کانٹے بچھاتے جانا جب تک زندہ رہو اس راستے میں، آخر تک کانٹے بچھاتے جاؤ، اور کیا اس پر کوئی واپس چل کے آ سکے گا؟ کوئی بھی تو نہیں۔ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو اس کا تقاضے چلیے 100% نہ صحیح، 50 نہیں 25% تو پورے کرے آدمی، جتنے میرے بس میں ہیں وہ تو پورے کروں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور اس پر ستم یہ کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو برا کہنا میں کمال دانائی سمجھتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بری عادت ہے، کہلاتے مسلمان ہیں، وہ 4 کونوں والی ٹوپی پہن لیتے ہیں، مجھ جیسی ٹوپی پہن لیتے ہیں، رومال باندھ لیتے ہیں، گھو باندھ کے بہ جاندے ہیں، اور کہتے کیا ہیں جی کہ جی وہ حضرت عمرو بن عاص تھے تو صحابی، لیکن ان کی باتیں بعد، اچھا تو بھی اس قابل ہے کہ تو رسول اللہ کے صحابی پر تنقید کی زبان کھولے؟ کیا تو اس قابل ہے؟ کبھی خالد بن ولید پر گفتگو ہو رہی ہے، کبھی عمرو بن عاص پر، کبھی مغیرہ ابن شعبہ پر، کبھی نعمان ابن بشیر پر، کبھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم پر، کبھی عبداللہ ابن عباس پر، اور یہاں ملتان کا ایک بدزبان مولوی، وہ جو میرے پاس پہلے 2 لڑکے بھیجے کہ جاؤ پوچھ کے آؤ جی بیعت کیا کیجیے، میں حوالہ دے دوں، میں وہ کتاب دا فوٹو اسٹیٹ کرایا، حضرت صاحب کی خدمت کی بھیجی تھا، دیکھ کے آخر لگا ہو ایک بھولا بندہ اونچا پتہ حکومت کے کیا ہوگی، یہ چوڑ چندرے احمد ہی اوز بخدا کم ریکھ، یہ مولوی ہے، یہ کو مولوی آخر جائز ہے؟ میں وجہ کی گال کرنی آلہ اپنے جذبے کی گال ہے، معاویہ جیسا موتر کرے جو 10 کروڑ مولوی جمدے نکو، یہ مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہے تمہارا مطالعہ؟ کیا حیثیت ہے تمہارے مطالعے کی؟ اور جن لوگوں کا تم مطالعہ کرتے ہو خود ان کی کیا حیثیت؟ پھر واقعہ سے کربلا بیان کرنے والا کون آدمی ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی زحمت گوارا کی؟ کبھی اس کے لیے اپنا دماغ تیار کیا کہ ہم یہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں یہ گفتگو کرنے والا سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ یہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ اس حدیث کا نام ہے، جو کربلا کے حادثے کے بعد 40 سال بعد پیدا ہوا، اور آپ اندازہ لگائیے 150 ہجری میں کم وقت مر بھی گیا۔ دنیا کے جتنے محقق ہیں ہاں ادھار انشاءاللہ اگلے جی میں آپ لوگ میرا ادھار بھی دے دیں۔ ابو مخنف لوط بن یحییٰ اس کے متعلق تمام کتابوں والے اور بڑے بڑے جو چیف سورس مرکزی تاریخ کی کتابیں جو ہیں، طبری، البدایہ والنہایہ، الاستیاب، الاصابہ وغیرہ وغیرہ، جن کو تاریخ کے اکابر کہا جا سکتا ہے، بلا خوف و خطر اکابر کہا جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں دجال تھا، کذاب تھا، کانا امام من ائمۃ الامامیت، یہ رافضیوں کے اماموں میں سے ایک امام تھا، یزع للروافض، یہ رافضیوں کے لیے روایتیں گھڑا کرتا تھا، اس سے کوئی حدیث کی روایت نہیں دی گئی، حالانکہ تابعیوں کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، لیکن اس سے کوئی ایک بات کسی نے قبول نہیں کی۔
یہ ہمارے مولوی اس کی روایتیں لے کے اور یہ گھوڑے کی طرح ناچتے اچھلتے کودتے پھرتے ہیں. ان پڑھ جاہل ہونا بھی بہت بڑا روگ ہے. دین کا علم نہ جاننا یہ بہت بڑی برائی ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. جس طرح طبیب کہتے ہیں نا کہ یہ نزلہ ام الامراض ہے، نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا، یہ قومی نشان جو ہے جناب والا یہ ام الامراض ہے. اسی طرح ہم تاریخ کے طالب علم ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ان کی روایات یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، بہت بڑی برائی ہے. کوئی جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی ان کے متعلق اللہ نے کیا کہا ہے، نہیں جانتے. اگر جانتے تو یہ بک کبھی نہ کرتے. 450 آیت قرآن حکیم کی اللہ نے ان لوگوں کے لیے نازل فرمائی جن لوگوں کو حضور نے تربیت دے کے پالا سنوارا اور ان کو بڑا کیا اور اللہ کے راستے میں، دین کی تبلیغ کے راستے میں، جہاد کے راستے میں وہ پھیل گئے پوری کائنات. آپ سوچ نہیں سکتے ان کا کیا مرتبہ اور کیا مقام ہے. ایک ہی بات، اولئک هم الصادقون، یہ کیا اسے کہنا چاہیے، وہ جو سرٹیفکیٹ آپ کو اسکولوں کالجوں سے ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ. یہ اخلاق کی ضمانت ہے، آپ نہیں پہنچ سکتے وہاں. اللہ پاک جس کو سچا کہیں آپ جھوٹا کہیں، میں آپ کو جھوٹا نہ کہوں. آپ تو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ آج سے 1300 سال پہلے کے لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا جانیں. اللہ نے دیکھا ہے، ان کے دل کا حال جانتا ہے. یعلم ما فی الصدور، اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے. وہو اللہ فی السماوات و فی الارض، وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں. یعلم سرکم و جہرکم، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے جو تم علانیہ کہتے ہو کرتے ہو. سرکم، تمہارے بھید کو بھی جانتا ہے. میں کیا جانوں، تبری کیا جانے، ابن سعد کیا جانے، علی شابہ والا کیا جانے. یہ بیچارے 2 رکعت کے امام، یہ پاکستانی سیاسی مچھندر مولوی، یہ کیا جانے، ان کو کیا پتا ہے. یہ تو استغفر اللہ میں غرور نہیں کرتا، مجھ گناہگار کی طرح بھی نہیں جانتے. میں نے اس موضوع پر 15-16 کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ. تب جا کے کہیں کھوپڑی سیدھی ہوئی، ورنہ ہمارا دماغ بھی خراب تھا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب یہ صحابی نے یزید کی بیعت کی ہے. مولوی صاحب وہ صحابی تم سے زیادہ بالغ النظر تھا، زیادہ مضبوط ایمان والا تھا، کیریکٹر کا پہاڑ تھا، بہادر تھا، دلیر. وہ اکیلا دشمن کی سازش کے مقابلے میں ڈٹ جانے والا انسان تھا جس کو نبی نے تیار کیا. میں مجلس احرار اسلام سے تعلق رکھتا ہوں، آپ سے چھپا ہوا تو نہیں ہے. میری صحت ہوتی نا، صحت نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، میں کسی کام کا نہیں ہوں. بس یہ تو اللہ پاک کوئی میری بخشش کا بہانہ بنا رہے ہیں، میں گھسٹتا چلا جا رہا ہوں. میری صحت ہوتی تو میں آپ کو اس ناموس رسالت کے کیس میں تماشا دکھاتا ہوں. یہ مولوی کیا کر رہے ہیں. اس دور میں کوئی صحابی ہوتا، ہائے ہائے ہائے، اور ہم یوں کرتے اور وہ دیکھتا رہتا، یہ بھی کیا بات ہوئی. ایک چھوٹی سی مثال تاریخ کے اوراق میں سے آپ کو دیتا ہوں. ایک یہودی نے ایک مسلمان عورت کا مدینہ طیبہ میں برقع پھاڑ کر چہرہ دیکھنے کی کوشش کی. ایک تابعی نے اسے قتل کر دیا. یہ تابعی کی بات ہے، صحابی کی بات نہیں ہے. ان کے ایمان کی قوت اور غیرت ایمانی کی یہ مظاہر تھے. میں ہو تو کچھ نہیں کر سکا، میری داڑھی بڑی چھوٹی جی جو سونی نہیں لگتی، 2.5 بال کی یہ بھی ہونا ہے، پہلے یہ بھی نہیں سنے گے، خالی ایسے سی. کہ میں جتوں کی چلنگا کسی منڈے نے خباست کی تھی کہ میں نہ سننا باتیں پن دیتی، میں نہ کر سکے.
بڑے بڑے سورما مارے الحمدللہ، نہ غرور فغمہ بابودی بٹھا الحمدللہ. اینی اللہ پاک نے دہشت پائی کہ میں اس چیز میں سنت سمجھ کے رکھا، یہ فیشن نہیں، یہ میرے دین کی ضرورت ہے، میری نہیں. جی میں دیندار ہاں کہ میرے دین کی ضرورتوں میں ایک ضرورت ہے، یہ پورا کرنا ہے. اور جی گھر کی ضرورت ہے، ریفریجریٹر تو اب ہونا چاہیے، فریزر ہونا چاہیے، ڈیپ فریزر ہونا چاہیے، ضروریات میں شامل ہو گیا ہے. ٹیلی فون ہر کمرے میں الگ الگ، کہ جی ہر ایک کی اپنی اپنی الگ پہچان ہے اور الگ گفتگو ہے، الگ الگ ٹیلی فون ہونا چاہیے. ضرورت انسانی معاشرے کی ضرورت، انسان کی ضرورت اور ہمارے دین کی ضرورت یہ ہے. میں اس کے لیے لڑا ہوں الحمدللہ. میں بہت چھوٹی سی مثال دی ہے، اور مجھ گناہگار سے کیا کیا کام اللہ نے دیا، یہ اس کا فضل انعام ہے. جس سے لے لے، چوڑے کے بیٹے سے کام لے لے، سید کا بیٹا تماشا دیکھتا رہے. تو اب سنایا ہے نا مظفر گڑھ دے کیا صاحب وڈے بلاں زمیندار ہیں، ہونی سند ہے بڈھے سی گئے نا. ہوں انہیں آخیا نہر جڑے بڈھڑا سی گیا آدھے ہوں بکریاں کو نہیں مارنا چاہیے، چڑھاؤ کرو. گر کے بارہ می شبد پرہیزگار، اور کچی جو لڑاون لگے نا ریچ نال تو کچی آئی ابالی، زنجیروں کی پکڑے بیٹھے ہاتھ پہ بیان کھڑا ماں کھڑ. اللہ ان دے منہ چ کچی کو اما کھویندا پیا. جڑا ایسا صدیقہ کو بھونک دے نا، دیکھ خدا کیا کرنے اس سور کو. جو تماشا نہیں میں دکھا کہ اوچے چھوڑ لگے چلو کپا دے آمن کو پہلے اوچے رش کچا کی لڑائی جی جی، کئی سیدی لڑ سن، کئی چوڑے ہی لڑ سن. سوچن بھی گا رہے فیصلہ انہیں قبضے میں، فیصلہ انہیں قبضے میں، تو میرے قبضے میں نہیں. ہدایت اللہ کے قبضے میں، انسانوں کے قبضے میں نہیں. انسانوں کے قبضے میں ہوتی تو بے نظیر کو اس کا باپ ہدایت دے دیتا، اس کی ماں اس کا برقع نہ اترواتی، اس کا باپ اس کا برقع نہ اترواتا. پردہ تو آنکھ کا ہوتا ہے، وہ جڑیاں اندھے ہیں انہوں نے کپڑے دہا چھوڑو. اب پردے کی کوئی دوڑ نہیں، اندھی جو تھی. کیا فلسفہ ہے؟ غور فرمائیے اس ماڈریٹ معاشرے کی پسند ناپسند پر غور فرمائیں. کیا پسند ہے انہیں؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس لیے میں کہتا ہوں یہ معاشرہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، کافر و مشرکوں والا معاشرہ ہے. میں نے یہ تمام باتیں اپنی بات کی دلیل کے طور پر پیش کی ہیں. جانتے آپ بھی سب کچھ ہے، یہ نہیں کہ قرآن مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. گھر سے بھیجی دے تو صاحب میری تو دور سے ڈیپ شنید ہے، اندر کی بات یا تم جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، میں نہیں جانتا. جو کچھ اس معاشرے میں ہم نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں وہ ہماری غفلت اور بے یقینی کی بات ہے. میں اللہ پر یقین نہیں ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر یقین نہیں ہے. ہم غافل ہیں اور غفلت کی سزا یہی ہے. یہ کراچی میں کیا ہے؟ انسان کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ انسان نہیں رہا، وہ اللہ کا نافرمان ہے، نبی کا نافرمان ہے. اللہ اور نبی کا نافرمان کیا پھر بھی انسان ہے؟ یہ تصور بھی کہیں ہے؟ اللہ پاک تو فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر. فرمائیے ہم یہ ہیومینٹی، انسانیت کہاں کی انسانیت کہاں ہے؟ بے نظیر کے پاس ہے، الطاف کے پاس ہے، کس کے پاس ہے انسانیت؟ یہ اسمبلی کے جانوروں کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے انسانیت؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے وہ کوئی بھی ہے. اولئک ھم الغافلون، یہ غافل نام بدل گیا.
نیم پلیٹ تبدیل کر دی اللہ نے تمہاری. ان لوگوں کی گھر میں حور جیسی بیوی ہے. ہمارے پاکستان میں اللہ کا فضل ہے، بہت حسن ہے. یہ ہمارا جو جنوبی پاکستان ہے یہ بس کو 5% حسن ہے، یہاں 95%، یہاں بلیک بیوٹی ہے. یہ شمالی پاکستان سارا اللہ اکبر اللہ اکبر. لاہور تو لے کے جاؤ چترال تک چلے جاؤ، خدا نے دو لے آیا حسن. گھر میں حسین ترین بیوی ہے، باہر نکل رہا ہے اور جنوں بیوٹی پارلر جو نکل رہا دیکھ رہا انہوں زبان پھیرے لاتا نہ ہوتا دے وہ گھر کی ہو. وہ کون ہے؟ تو باہر جو چک مارنا ہے اندر کی ہو. یہ کو سونی دیو اللہ دے فضل نہ. باہر جہے اچے مریا آیا فرشتہ ہو گیا ہے دل پھینک آشے کا نام مراد پنجابی کہتے ہیں وہ دن ڈبا جس دن گھوڑی چڑھیا کبا سوری دیا اپنی بھی گوائی وہ بھی نہیں لبنی. انہوں نے پیسے لے کے شاپنگ سینٹر جا کے جوڑے لے کے تیری جیباں ویلیاں کر کے ایک دو راتوں کا مزہ تین چکھا کے مڑ کے او گئی تیرے کو بہت سے پیسے بتا آ گیا ادھر چلی گئی. کیوں نظر نہیں آتا یہ ہمیں؟ اچھے پڑھے لکھے لوگ بڑے پڑھے لکھے اور ویل ڈریس اسی تو چپڑ کسی ہے نا پرانے ساری گل تو چڈو ویل ڈریس اپ ٹو ڈیٹ بڑے ماڈرن بلکہ وہ الٹرا ماڈرن کو بلا ہوتی ہے ہو گیا. الٹرا ماڈرن کرتے کیا ہے بیوی گھر ہے اینی سونی ہے کہ انہوں ہاتھ لینا میلی ہوتی ہے. یہ باہر نکل کے کسی زین کے پیچھے کسی یہودن کے پیچھے کسی مرزین کے پیچھے کسی گھوڑے والی کے پیچھے پاگل ہوا. جی کتا بوس ہوتا نا ناس مارتا ایویں ناس مرے دے لانگو رہیں دے جا چوتا پاؤں تھپ کئی بیا کچھ نہیں. ہے تیری زندگی تو انسان ہے. انسان ہونے کے لیے تو پھر یہ کافی ہے. اور یا تو اگر تجھے اچھی نہیں لگتی تو شادی مت کر. اسلام نے تجھے اجازت دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون بریلہ تھی رضی اللہ عنہ، وہ ان کی شادی ایک وہ مجھ جیسا ہوگا کوئی اس بیچارے سے ہو گئی. کہنے لگی یا رسول اللہ میری اس سے نبھتی نہیں. حضور نے فرمایا نبھاؤ گزارا کرو. عرض کیا یا رسول اللہ یہ حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا بھائی حکم تو نہیں ہے تو مشورے کی بات تم مان لو تو اچھی بات ہے. کہنے یا رسول اللہ میں نے معاف کرو پھر میں نہیں جانا. چھٹی اللہ نے اختیار دیا ہے تمہیں بھی اختیار ہے. تم ایک کو پسند نہیں کرتے کہو جی ابا جان اما جان میں خدا کے لیے ہاں بدتمیزی مت کرو اور یف کر کے گٹے نہ لگون چورے نہ ماں دے آرام نال محبت نال پیار نال. اما یہ بات بڑی مشکل ہے دیکھیے نا زندگی آخر میں نے گزارنی آپ نے تو نہیں گزارنی. کہے نا ماں سے جب اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہتا کیوں نہیں ہے. بعد میں جھک مارنا ہی یہ کہنا بہتر نہیں. ایک اور واقعہ حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے آ کر کہ یا رسول اللہ میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظرت الیہا کیا تو نے اسے دیکھا؟ لا جا فانظر الیہا فانہا احوی ان یؤدی بینکما کہ یہ بات اس بات کے بہت زیادہ قریب ہے کہ تمہاری محبت بڑھ جائے. جاؤ جا کے دیکھو اسے. وہ صحابی حضور کی اجازت ملنے کے بعد شیر ہو گئے اور وہ کھجور کی اوٹ میں چھپ کے ان مائی صاحبہ کو آتا وہ دیکھنے لگے. مائی صاحبہ کی نگاہ بھی پڑ گئی. کہنے لگے الا تستحیی وانت صاحب رسول اللہ اور تو یہ شرم نہیں آتی نبی کا ساتھی ہو کے ایسا کام کرتا ہے؟ فرمایا باذنہ ہی سرکار کی اجازت سے ایسا کرنا ہوں. کہنے لگی فن سن پھر اچھی طرح دیکھ لے.
جا کے عرض کیا یا رسول اللہ بس یہی کام ہو جائے. یہاں تک تو اسلام نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے. یہ حرم زدگیوں کی کیا ضرورت ہے جب حلال کی اجازت ہے؟ یہ بدماشی یورپ سے آئی. آپ نے اس کی تہذیب، اس کا نظام ریاست، اس کا نظام زندگی، سیاسی نظام اس کا قبول کیا، اخلاقی نظام بھی اس کے ماتحت آپ کے پاس آ گیا. اب بیٹیاں ماں کی باپ کی گستاخ ہیں، وہ یوں ڈانٹتی ہیں. ہمارے چھوٹے معاشرے کی جو ابھی کچھ بچی ہوئی ہیں، ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں، اس معاشرے کی اور لڑکیاں کچھ بچی ہوئی ہیں، لیکن جو ہمارے ویل سیولائزڈ یعنی بے نظیر معاشرہ، جو بے نظیر معاشرے کے افراد ہیں، ان کی لڑکیاں دیا مام شٹ اپ یو ڈونٹ انٹرفیئر می. رات کے 1 بجے گھر آتی ہے، ماں باپ اس سے پوچھ نہیں سکتے تو کہاں سے آئی ہے. وہ نشے میں دھت ہوتی ہے، باپ کو جرأت نہیں ہوتی پوچھ سکے بیٹی تو کہاں سے آئی ہے. اور اگر پوچھ لے تو بیٹی کہتی ہے ڈیڈ میں نے تم سے کبھی پوچھا ہے کہ تم 2 بجے کدھر سے آیا؟ تم کون ہوتا ہے مجھ کو پوچھنے والا؟ یہ یورپ کی تہذیب ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. یہ ماڈرن سیولائزیشن کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے جناب والا. جو آپ نے قبول کی ہے ہم نے تو اب بھی قبول نہیں کی. جس مولوی کو گالی دینا معاشرے کی پسندیدہ بات بن گیا ہے، اس مولوی نے تو اب بھی رسک کیا ہے. اس مولوی نے تو اب بھی اس تہذیب کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، باندھا ہوا ہے. جی ہاں، آپ نے بند توڑ دیا ہے. ہمارے معاشرے کی 99% عورت ننگی ہو چکی ہے. میں سن 48 میں یہاں آیا ملتان میں، ہم نے ان آنکھوں سے دیکھا. ہمارے لیے تجربے کی بات تھی. امرتسر لاہور میں ٹانگوں کو کپڑا نہیں لپیٹتے تھے. یہاں آ کے ہم نے دیکھا بعض ٹانگوں پر کپڑا لپٹا ہوا ہے. ہم نے بڑی یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹا یہ پردہ زیادہ کرتے ہیں اور یہ ٹانگوں پر کپڑا لپیٹتے ہیں کہ بیویاں اسے کہیں بھی نظر نہ سو. چلا ہوں بیویاں کتنے کری وہیں دیکھو لاہور لبرٹی مارٹ کی دیکھو انارکلی کدے کدی جخ مرے نے ودیا انہیں کہ مری گھوڑا گلی نفیا گلی ایبٹ آباد عام ہو جائیں گے جلوے آنکھ پتھرانے کے بعد. ہر شہ لب دیے جیڑی ٹانگے اٹھے چادر لپیٹ کے ٹر دی ہے یہ وہی تھا کہ سینہ ننگا کر کے ٹر دی ہو. وال انہیں کٹے ہوئے. پرسوں پیر پکاڑا دی جھی کی فوٹو آئی اخبار ہے 4 پیس. ہاں پڑھنے آپ خبریں میں یہاں تک سینہ ننگا ہے اسی اوپر کی پٹی کا. اور یہ پیر پکاڑا اب بھی زندہ ہے، ڈوب کے نہیں مر جاتا. اس کا باپ صبغت اللہ زندہ ہوگا اس کو گولی مار دیتا. آپ کو پتہ نہیں سید صبغت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تھا؟ وہ شاہ اسماعیل شہید کی تحریک کا آخری پیمانہ تھا جو فرنگی نے توڑا. یہ اس کو پالا فرنگی نے، اٹھا کے دے گئے دونوں بھائیوں کو برطانیہ میں وہیں رکھا. اور یہ تو کچھ برس ہوئے تشریف لائے ہیں، اور قوم اس کو بھی سجدہ کر دیا. واہ قوم تیرے کیا کہنے. سندھ کے حر حضرت صاحب کو سجدہ کریں نے بخار کٹے تاکڑی چوں وہ گھم تھی کہ جی حضرت صاحب جی 4 پائے ہنڈے دی پی ہے. پتہ نہیں وہ کڈن ناپسند تھی ونی پتہ کوئی نہیں. یورپ میں تنظیم یہ بات نہیں کہتا، اس تہذیب کا نتیجہ یہ ہے. وہاں یہ مثل مشہور ہے کہ جس عورت کا 100 یار نہیں وہ معاشرے میں بڑی واہیات اور بے وقوف ناپسندیدہ عورت ہے. ملکہ وکٹوریا کے 300 یار تھے پائے کے رائی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں. انہیں مرزا غلام احمد شامل ہے دودھ چرخا وہ یاد ہے یہ ملکہ وکٹوریا تو زمین کا نور میں آسمان کا نور بس تجھ زمین کا نور نے مجھ آسمان کے نور کو اپنی طرف کھینچ لیا. دادی چھک لگی ہے تو بھائی ہٹ
مان کتا ملکہ وکٹوریا دا نور ڈاڑا چکن آئی. یہ وہاں کی تہذیب کا نتیجہ ہے. اور آمنے سے ہم میں سے جن لوگوں نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کے ماتحت اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، وہاں اب بھی چل رہے اور وہاں گھر کی عورتیں گفتگو نہیں کرتی غیر مردوں سے، کہتی ہیں جی وہ گھر میں نہیں ہے بس. اور پھر ایک بات یاد آ گئی، کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد مسنون عمل کیا ہے؟ اس سارے پتہ کیا رواج ہے؟ بوا کھڑکے نین کہ بوہے دے اندروں تھی کھڑو نین وہ گڑا لہی پر ہمار. یہ چاہیے دیسی جواب. مسنون جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ساتھی کے گھر تشریف لے جاتے، کنڈی کھٹکھٹاتے یا زور سے فرماتے السلام علیکم، یہ کہہ کے ایک طرف کو ہٹ جاتے. یہ ہے سنت کا عمل. اور تو دے دیں اندر کون پی آندی ہے جی اس کے دال ہے کھلا جھریٹا ہی چڑے دے. یہ معاشرہ ہے، تہذیب ہے، اور یہ بڑے سیولائزڈ لوگ ہیں. اکھاں کیوں اندھی تے نہ نور بھری ہی کو آ دین. یہ سیولائزیشن ہے کہ بدماشی کا دوسرا نام تم نے رکھا ہوا ہے. 12 سال کا بچہ اور 12 سال کی بچی اس معاشرے میں یوز ٹو ہو چکے ہیں. یہ معاشرہ ہے، یہ بھی وہیں کیا ہے. میرے ایک ماموں تھے CID انسپیکٹر، ان کے سامنے میں نے اس معاشرے پر تھپڑیاں کسنا شروع کی، ضرور پڑے. کہنے لگے محسن تین پتہ ہی نہیں میں نہ گناہ گار رکھا نہ 6 سال کی کڑی نو ملوث پایا. یہ آج سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے. کہنے تینوں پتہ ہی نہیں میں 6 سال کی کڑی نو ملوث پایا ہے، 6ویں کلاس کی کڑی نو. اس دور میں آپ کس کی پاکیزگی قسم کھا سکتے ہیں؟ یہ معاشرہ پاکیزہ رہنے دیتا ہے؟ میرا تو ایک ہی سوال ہے، مکھن آگ کے پاس رکھ کے آپ اس کو پگھلنے سے کیوں کر روک سکتے ہیں؟ یہ بتا دیں. اگر وہ پگھلنے سے نہیں روک سکتا تو لڑکا لڑکی کے قریب ہو کے گناہ سے نہیں بچ سکتا. وہ ایک پٹھان مولوی سی تقریر کر رہا سی، بڑے زور دی کہ متقی کی نشانیاں بتلاؤں. متقی اسے کہتے ہیں کہ کمرے میں لڑکا لڑکی بند ہو جائیں اور وہ بھی ننگا ہو اور وہ بھی ننگی ہو مگر اس کو کچھ بھی نہ ہو. دوسرا پٹھان کا وہ ٹھیک ہے، ہماری زبان میں اس کو مخنث بولتے ہیں. مخنث خوش رہا کہ بچ سکتا ہے، مرد نہیں بچ سکتا. یہ غلط فلسفہ ہے اس ماڈرن ایجوکیشن کا اور ماڈرن سیولائزیشن کا. یہ غلط فلسفہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں اور گناہ سے بچ سکیں. بڈھا نہیں بچ سکتا. روز اخبار میں خبر آتی ہے 89 سالہ بوڑھا 77 سال کی بوڑھی شادی ہو گئی. شادی بھلاتی شادی کیا ہوتی ہے؟ ایسے پاکستان میں خبر آئی کہ 60 سال کے بعد عشق پورا ہو گیا. کی ہوا؟ وہ بوڑھی کا خون مر گیا تو بوڑھے کی جنانی مر گئی. دونوں نے بعد پھر شادی کر لی. عشق کی جان نہیں چھڑتا کسی ویلے بھی. عشق بوڑھا ہوتا ہی نہیں، نہ کبا ہوتا نہ بوڑھا ہوتا. اپنے معاشرے سے آپ احسان کرو، اپنے معاشرے اوپر آپ احسان کریں. خود حکومت سے کوئی توقع، آسمان سے اب کسی نے نہیں آنا. آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے، میں نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. میں اپنے گھر کا آپ ذمہ دار، آپ بھی اپنے اپنے گھروں کے آپ ذمہ دار. الا وکلکم راع ومسئول عن رعیتہ. خبردار یاد رکھو اس بات کو، تم اپنی اپنی رعیت کی اور رعایا کے بارے میں جواب دہ ہو. باپ گھر کے راعی ہے، حاکم ہے، جواب دہ ہے. ماں گھر کی حاکمہ ہے، جواب دہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا. عورت اپنے خاوند کے گھر کی حاکمہ ہے. وہی مسئولۃ عنہا، اور اس گھر کے بارے میں اس کو پوچھ گچھ ہوگی. اس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں اور آپ
اپنے گھروں کو آباد کریں اور پر رونق بنائیں تو ہمارا معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔